الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے۔ یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا، مگر تیرا نام بھی غفور ہے۔ یہ بتا تجھ سے ملوں کہاں، یہ بتا تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ اور مالک دعا ہے کہ بخش دے میرے سب گناہ، کیونکہ تیری ذات غفور الرحیم ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سے قربت کے لیے خاص ہے رمضان، ہر صاحب ایمان کی میراث ہے رمضان۔ مومن ہے تو ہر پل کو اخوت سے گزارے، اخلاص ہے ایثار ہے احسان ہے رمضان، احسان ہے احسان ہے احسان ہے رمضان، احسان ہے احسان ہے احسان ہے رمضان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہے، بڑا ہی برکتوں والا، عظمتوں والا، رفتوں والا یہ ماہ مبارک ہے جو اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک کی امتی کو احسان کے طور پر، نعمت کے طور پر عطا فرمایا۔ بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف، لیکن میرا آج کا موضوع ہے ایک نبی کا منفرد قصہ۔ تو آئیے اس سے پہلے ہم چند سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ سحری نہیں کر سکتے تو اب روزہ کس طرح رکھیں؟ دیکھیے، سحری پانی سے بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتی ہے، اور کھانا کھا کر بھی ہو سکتی ہے۔ سحری روزہ رکھنے والے کے لیے یہ سنت ہے۔ رمضان المبارک میں اگر سحری کیے بغیر بھی آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہو جاتا ہے۔ بغیر سحری کے روزہ رکھنے والا ہرگز گناہ گار نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال ہے کہ جو ٹی وی پر سحری اور افطار کی اذان ہوتی ہے، اس کے وقت کے مطابق سحری اور افطار کر سکتے ہیں؟ تو اس چیز کا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب ایک ٹی وی چینل، جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پر کراچی کے تمام علاقوں کو کور کر رہا ہو، ایک ہی وقت میں وہ اذان دیتے ہیں، تو اس بیس پر آپ ٹی وی کی اذان پر افطار بھی کر سکتے ہیں اور سحری بھی کر سکتے ہیں، مگر ایسا بہت کم چینلز کا ہے کہ وہ تمام ایریاز کو کور کر رہے ہوں۔ لہٰذا اپنے وقت پر اپنا مقرر ٹائم دیکھیں، اس ٹائمنگ پر اذان سے پہلے سحری ختم کر دیں۔ تیسرا سوال ہے کہ سحری کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ سحری اور افطاری میں، یعنی ان اوقات میں اور بالخصوص دسترخوان پہ موجود جب ہم افطاری کرنے یا سحری کے لیے بیٹھتے ہیں، دسترخوان پہ موجود جب ہم دعا کرتے ہیں تو مانگی جانے والی تمام دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اللہ کریم کے لیے یا عبادت کے ساتھ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، سحری کس چیز سے کرنا سنت ہے؟ دیکھیے، آج کل ہمارے گھروں میں سحری کے وقت پر دسترخوان میں کھجور موجود نہیں ہوگی۔ دسترخوان بچھا ہوگا، اس پر کھجور ہرگز نہیں ہوتی سحری کے وقت میں، جبکہ کھجوروں کا حدیث مبارکہ میں بھی تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور بہترین سحری ہے، یعنی سحری میں کھجور کھانا سنت ہے اور سحری میں کھجور کھانی بھی چاہیے، جبکہ آج کے دور میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ دسترخوانوں پر سحری کے ٹائم کھجور موجود نہیں ہوتی۔
جبکہ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور سنت ہے۔ سوال نمبر 5، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہو تو ٹوتھ برش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر برش پر ٹوتھ پیسٹ بھی لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کلی کریں، سحری کا وقت ختم ہو جائے، لیکن ٹوتھ برش کا ذائقہ، ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ آپ کے منہ میں باقی رہے، اور اس کا ذائقہ بھی بہت مشکل سے نکلتا ہے، جس سے آپ کے روزے کو مکروہ ہونے کا خطرہ ہو۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ سحری سے پہلے ہی آپ ٹوتھ برش کر لیں، اور سحری کے اختتام یا حالت روزے میں ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ چھٹا سوال ہمارا یہ ہے کہ غسل فرض ہو تو غسل سے پہلے سحری کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہاتھ دھو کر کلی کر کے آپ سحری کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے روزہ رکھا اس حالت میں تو فرض ادا ہو جاتا ہے اس کا، لیکن یہ کہ نمازیں بھی اگر قضا ہوتی ہیں تو وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا اگر غسل واجب ہو تو اس صورت میں آپ سحری کر سکتے ہیں، مگر غسل میں تاخیر نہیں کر سکتے، اتنی تاخیر کہ حتیٰ کہ آپ کی فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ اللہ کریم ہمیں احکام صیام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف، ایک نبی کا منفرد قصہ۔ ایک منفرد واقعہ، آپ نے حابیل قابیل کا واقعہ سنا ہوگا۔ حابیل نے قابیل کو قتل کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرزند عطا کیا، شیش علیہ السلام، اور وقت وصال قریب آنے پر ان کو اللہ کا نمائندہ بنا دیا گیا، ان کی ذمہ داری لگائی کہ اب وہ دین کی تبلیغ انہوں نے کرنی ہے، یعنی شیش علیہ السلام نے۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد شیش علیہ السلام دوسرے نبی قرار پائے۔ اب دنیا کی آبادی پھیل رہی ہے، اسی دوران انسان نے ایک بابل نامی شہر قائم کیا۔ یہ قبائل دنیا کی بات ہو رہی ہے، وہاں کے لوگ گمراہ ہونا شروع ہوئے۔ جب وہاں کے لوگ گمراہ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کو مبعوث فرمایا، جن کا نام ادریس علیہ السلام، جن کا یہ واقعہ بیان کرنے لگی ہوں۔ قرآن پاک میں یہ تذکرہ حضرت ادریس علیہ السلام کا بنیادی شغف جو تھا وہ درس و تدریس تھا، یعنی اس لیے آپ نے دنیا کا پہلا قلم ایجاد کیا، اور اس کی روشنائی کے موجب بھی آپ ہی ہیں، یعنی پہلی جو لکھائی لکھی وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھی، اور اس سے یہ ثابت بھی ہے کہ دنیا میں پہلی تحریر لکھنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، پھر حابیل قابیل کا واقعہ، اور شیش علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا ادریس علیہ السلام نے حاصل کیا۔ میں نے عرض کی کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے سورۃ المریم میں ایک مقام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے انہیں ایک بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ادریس علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں ایک اونچی جگہ یعنی بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ اس واقعے کی بیس ہے کہ اونچے مقام پر اٹھا لیا تو اب کیا ہوا؟ درس و تدریس کے لگاؤ تھا، آپ اسی وجہ سے نیکیوں کا بے پناہ جذبہ تھا، بہت جذبہ تھا، اللہ کے نبی تھے، آپ کے دل میں ایک خواہش تھی۔ وہ کیا خواہش تھی؟ کہ کاش میری عمر طویل ہو جائے تو میں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکوں گا۔ اچھا، ظاہر ہے اس دور کی دنیا تو بالکل ڈیفرنٹ تھی، یہ تو ہم بالکل دنیا کے آغاز کی بات کر رہے ہیں نا، ہزاروں سال پہلے کی، یعنی ہر چیز کا طور طریقہ علیحدہ تھا۔ مثال کے طور پر حابیل قابیل کے دور میں اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کی، ان کا ایک طریقہ تھا۔ کیا طریقہ تھا؟ کہ آسمان سے آگ آتی ہے تو جس کی قربانی آگ سے بسم ہو جاتی، یعنی اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اسی طرح اس دور میں ان کی نیکیاں دیکھتے ہوئے فرشتے ظاہر ہوتے تھے۔ ایک فرشتہ ان سے خاص قربت حاصل کرنے لگا، اور اس فرشتے کو حضرت ادریس علیہ السلام سے خاص قربت حاصل ہو گئی۔ تو بس اب یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے کہ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے اپنے دل کی بات کہہ دی، اور کیا کہ جس کا تذکرہ میں نے کیا کہ ان کی یہ تمنا تھی اگر ان کی عمر طویل ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، درس و تدریس کر سکیں، تاکہ وہ اپنے اس شوق کو آگے جاری رکھ سکیں۔
تو فرشتے سے اس بابت اس حوالے بات ہوئی۔ فرشتے نے جواب دیا کیونکہ ظاہر ہے موت کا وقت تو خدا کی طرف سے معین ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو ملک الموت سے ملوا سکتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں میں لیا اور ملک الموت کے ٹھکانے پر جو آسمانوں میں تھا اس کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جانے کہ اس وقت کیا منظر ہوگا۔ فرشتہ ہے، ادھر اللہ کے نبی ہیں۔ فرشتوں نے پروں میں لیا ہے اللہ کے نبی کو، پرواز کی ہے زمین سے اوپر کی طرف، ملک الموت کے پاس جانا ہے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ تو اللہ کا فرشتہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر نکلا، پرواز شروع ہوئی، پہلا آسمان سے گزرے ہوگا، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر۔ عام طور پر تو یہ صدیوں کا سفر ہوگا، لیکن فرشتہ ہے تو یہ سفر طے ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک آسمان اللہ کا نبی اور فرشتہ، پھر دوسرا آسمان اللہ کا نبی اور فرشتہ، تیسرا آسمان اللہ کا نبی اور فرشتہ، چوتھا آسمان اللہ کا نبی اور فرشتہ۔ چوتھے آسمان پر جب پہنچے تو ایک منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ وہ آپ کو بتایا تھا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو ان کو ایک بلند مقام کی طرف اٹھا لیا۔ جب چوتھے آسمان کی طرف پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانچویں آسمان سے ملک الموت خود تشریف فرما رہے ہیں۔ ایک طرف یہ فرشتہ، ایک طرف اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام ملنے جا رہے ہیں ملک الموت سے۔ اب یہ آسمانی دنیا کی بات ہو رہی ہے، ملک الموت تشریف لا رہے ہیں پانچویں آسمان سے چوتھے آسمان پر۔ تو شاید دل میں اب یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ معاملہ تو اور آسان ہو گیا ہے، انہی سے تو ہم بات کرنے جا رہے تھے، انہی سے تو ملنے جانا تھا۔ ملک الموت کو سلام کیا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولے خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لوں، یعنی باری تعالیٰ نے نبی ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرشتے نے جب یہ سنا، چوتھے آسمان پر یہ بات ہوئی، فرشتے نے کہا ارے ادریس علیہ السلام تو میرے ساتھ ہیں۔ ملک الموت نے جواب دیا تمہاری یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو اور چوتھے آسمان پر قبض کرنا ان کی روح، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر کہاں، وہ زمین پر رہتے ہیں۔ تو اب یہ بات ہوئی ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، ملک الموت کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی کیسے، جبکہ وہ تو زمین پر رہتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، اور ادریس علیہ السلام نے خدا کے حکم سے آگے سر جھکایا اور ملک الموت نے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ تو یہ کائنات کا وہ واقعہ ہے جس واقعے نے زمین پر جنم نہیں لیا، بلکہ اس طرح اللہ کا فرشتہ ہے، ایک طرف ملک الموت، ایک طرف حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ تو یہ اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام تھے۔ اسی طرح یہ واقعہ پیش آیا داستان ادریس علیہ السلام کا، جو کہ آج ہمارا موضوع تھا، جس واقعے نے آسمان پر جنم لیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ میرا بتانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ کل پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اسی وقت اسی چینل پر اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے داستان کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔